محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا۔ ایر غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو، آج آپ کے اس علاقہ میں محترم برادرم اسحار القاسمی صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خلاق عالم سے دعا گوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علاقائی علماء کرام اور آپ کے مہمان علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ یقیناً آپ مجھ سے قبل بہت سی خوبصورت گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جا سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آپ یہاں سے اٹھ جائیں، میں تھوڑا جا گھومنا شمنا بھی ہوتا نا، تو اسے تھوڑا جا ادھے آ جاؤ نا، آسانی جی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ آکھے اللہ یہ میں کولوں آدھا پہ ہاں بھائی، سبحان اللہ بھی آکھ لو اس گال کو۔ کیا کہا ہے اللہ نے؟ قل هو اللہ احد۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اللہ اچھا چونکہ اب میں آپ کے یہاں ایک دفعہ یہ پچھلے دنوں یہاں آیا ہوں، آپ میں سے بیشتر افراد وہاں بھی شاید ہوں کہ یا کچھ نہ کچھ تو وہاں تھے جو وہاں پروگرام ہوا یہ پچھلے دنوں حضرت قاری صاحب کے پاس پنجگرائی میں۔ تو یقیناً آپ کو تھوڑا تھوڑا مزاج سمجھنا چاہیے، کچھ بات میں کروں کچھ جواب آپ دیں، تاکہ ہم مل جل کے اس بات کو آگے بڑھائیں۔ توجہ ہے جی؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ میرا اور آپ کا یقین ہے، ایمان ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی اور مالک نہیں ہے۔ خلاق عالم اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، اور یہ ارشاد باری تعالیٰ ہر ایک فرد کے لیے ہے کہ کل کہو اللہ ایک ہے، کہو اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ وہ ذات بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ وحدانیت، اس کی ذات کے ساتھ کسی کا شریک نہ ہونا، اس کے ذات کا تنہا اور یکتا ہونا، اکیلا ہونا، اس آیت مبارکہ کے اندر بتلایا جا رہا ہے اور بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سورت انسانیت کی تربیت کرتے ہوئے اسے سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، نہ آپ نے کسی اور کو اس کے سوا معبود ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، وہ تنہا ہے اور اسی کو اکیلا پروردگار تسلیم کیا جائے گا۔ تو آپ کا ایمان قابل، آپ کہہ لیجئے کہ آپ کا ایمان تسلیم شدہ ہے۔ اگر نہیں کہیں گے آپ کا نظریہ کچھ اور ہوگا، آپ کے دل میں خوف کسی اور کا ہوگا، آپ کا دل کسی اور کو پوچھتا ہوگا، یا آپ کسی اور کو اپنا ایسا خدا مانتے ہوں گے کہ جو آپ کی مناجات کو پورا کرتا ہے، یا آپ کسی ایسی شے کو اپنے لیے راحت اور آسانی اور یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ آپ کو دیتا ہے، تو یقیناً ایمان نہیں ہو سکتا۔ خلاق عالم ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی مثل ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی مثل ہو، اس جیسا ہو، اس کی طرح کا ہو۔ وہ تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس جیسا
نہیں ہے، کوئی اس کے اختیارات میں شریک نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس جیسا ہوگا تو اس کے اختیارات میں شریک ہوگا نا، جب اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو اس کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور تنہا ہے۔ خلاق عالم کی عادت مبارک ہے کہ وہ ایک لفظ کو کتاب اللہ میں استعمال کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید خالق لم یزل کی کتاب ہے، آسمان سے اتری ہے، جبریل امین لے کر آئے ہیں، محمد رسول اللہ کے نطق معصوم سے جاری ہوئی ہے۔ یہ کتاب فصاحت و بلاغت کا منبع ہے، فصاحت و بلاغت کی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب میں دیگر علوم موجود ہیں لیکن علوم کی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کے ذریعے شفا حاصل کی جاتی ہے لیکن یہ دراصل آپ کے لیے تعویذ یا آپ کے لیجئے کہ کسی کو دم درود کرنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب انسانیت کی رہنمائی کو بیان کرنے کے اصولوں پر مبنی کتاب ہے، جس کے ذریعے انسانیت کامیابی اور فلاح حاصل کرتی ہے۔ خلاق عالم جب قرآن مجید میں کوئی اسلوب بیان کرتے یا آیات بیان کرتے تو اس کے اندر لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، لفظوں کے مجموعے کو آیت کہا جاتا ہے، اور پھر اس آیت کے اندر اپنا اس مطلب کو بیان کیا جاتا ہے جس کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے۔ خلاق عالم جب کسی لفظ کو استعمال کرتے تو قرآن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک مقام پر ایک معنی کے لیے استعمال ہو، دوسرے مقام پر دوسرے معنی کے لیے استعمال ہو۔ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ خالق ایک لفظ کو ذکر کرتے اور اس سے ایک ہی معنی مراد لیتا چلا جاتا ہے، جس دفعہ جتنی مرتبہ ذکر کرے وہاں پر اس سے مراد وہی معنی ہوتے۔ کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خالق ایک دفعہ ایک لفظ ذکر کر کے کسی اور کو مخاطب کرتے، دوسری دفعہ وہی لفظ ذکر کر کے دوسرے طبقے کو مخاطب کرتے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے، کہیں یا ایھا الذین کہہ کر لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف ان لوگوں کو تلقین کی جاتی ہے جن لوگوں نے ہدایت کے راستے کو اپنایا نہیں ہے۔ غرض بات کرنے کا مقصد یہ کہ خالق جب کسی لفظ کو استعمال کرے تو اس کے استعمال کا ایک معنی ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے، اور اس مطلب کے تحت اس لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ خلاق عالم نے اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ استعمال کیے جس لفظ کا معنی پہلے بھی استعمال کیا۔ اللہ وہاں کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اور آخر میں اللہ کہتے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہو کہ اس جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ گل سمجھو میری؟ نہیں سمجھے گل میری؟ تسا نہیں سمجھے؟ سمجھے ہو جی؟ تسا سوچ رہے ہو سو کہ مولوی صاحب سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا عنوان ہے یہ تہاڈی محفل دا کی محفل حمد و نعت؟ چلو حمد و نعت ہے تو پھر ہے نہیں عنوان ہی گل توجہ ہے، بولو میں عنوان نہ لانا ہے، میں ہلے تمہید بندہ پیا، میں تینوں گل سمجھانی ہے نا، میں تقریر شروع والے کائی نہیں کیتی، میں تمہید بندہ پیا، میں پکے پیری تینوں کھڑا کر کے اگلی گل کرنی۔ توجہ ہے، بولو نا۔ اللہ ایک لفظ کو ذکر کرتے ہیں، احد کہہ کر قل هو اللہ احد کہہ کر اس سے معنی مراد لیتے ہیں تنہا، ایک، اکیلا، اور پھر اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں، کوئی ایک بھی ویسا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں خلاق عالم نے اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کیا ہے اور بیان کیا ہے، اپنی وحدانیت کو، اپنی قوت، طاقت اور اختیار کو، اپنی ملکیت کو، اپنی خالقیت کو، اور اپنے تنہا اور یکتا اور بے مثل ہونے کو، اسی طرح خلاق عالم اسی لفظ کا استعمال، جس لفظ کا استعمال سورۃ اخلاص کی آخری آیت کے اندر خلاق عالم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ایک بھی اس کی مثل نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں ہے۔ اسی لفظ کو اسی معنی کے ساتھ خلاق عالم نے کسی اور کے لیے بھی ذکر کیے، اور ذکر کرتے ہوئے خلاق عالم کہتے ہیں لستن کاحد من النساء، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں کائنات میں کوئی ایک بھی عورت تمہاری جیسی نہیں ہے، تمہارے جیسی، بولے تمہارے جیسی، کوئی ایک بھی تمہاری مثل نہیں بنایا گیا، کوئی ایک بھی تم سے اعلیٰ نہیں بنایا گیا، کوئی ایک بھی تم سے افضل نہیں بنایا گیا۔ اگر رب تم
تم سے افضل کوئی بناتا یقیناً اسے محمد الرسول اللہ کے نکاح میں دیا جاتا، لیکن تم سے افضل رب نے کوئی بنایا نہیں۔ تم سب سے اعلیٰ ہو، تم سب سے بے مثال ہو، تم امت کی مائیں ہو، تم ایسی مائیں ہو جن کے ذریعے رب نے دین سکھایا ہے، تم ایسی مائیں ہو جنہوں نے پیغمبر کی جلوت کو بھی بیان کیا ہے، جنہوں نے پیغمبر کی خلوت کو بھی بیان کیا ہے، جنہوں نے پیغمبر کے گھر کو بھی بیان کیا ہے، پیغمبر کا رہنا سہنا، پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا، پیغمبر کا گھر میں آنا جانا بیان کیا ہے۔ اللہ کے عالم کہتے لستن کاہدم من النساء، عورتوں میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو تمہاری مثل ہو۔ گال سن کوئی ایک بھی بولو نا، یعنی جس لفظ کو خالق اپنے لیے استعمال کرے، توجہ ہے، آپ عظمت سمجھ رہے ہیں، مقام سمجھ رہے ہیں کہ جس لفظ کو خالق اپنے لیے استعمال کرے اور استعمال کر کے کہیں کہ کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں، اسی لفظ کو استعمال کریں اور ارشاد فرمائیں کہ تم جیسا کوئی ایک بھی، بولیں تم جیسا کوئی ایک بھی، اور لمحہ بھر کے لیے جو ازواج مطہرات کے دل سے ایک دنیا کا خیال ہو کر گزرا، ممانعت نہیں ہے؟ کیا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ بیوی نان و نفقہ طلب کرے؟ قانون اجازت نہیں دیتا کہ بیوی نان و نفقہ طلب کرے، حتیٰ کہ قانون اور شریعت آپ کو حکم کرتی ہے کہ بیوی نان و نفقہ طلب کرے گی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اسے ادا کرنا ہے، اس کے تمام تر حقوق کو پورا کرنا ہے۔ یعنی ایک طرف شریعت اور قانون حکم دے کہ آپ نے نان و نفقہ طلب کرنا ہے اگر آپ کو نہیں دیا جاتا، اور مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ازواج کے حقوق کو پورا کرے، لیکن لمحہ بھر کے لیے جو ازواج مطہرات نے پیغمبر اسلام سے نان و نفقہ طلب کیا تو خالق نے کہا اب تمہارے لیے اختیار ہے، تم چاہو تو تم محمد الرسول اللہ کو پسند کر لو، چاہو تو دنیا کو پسند کر لو۔ ذرا توجہ کیجئے کہ آپ دیکھیے خالق نے انہیں اختیار بھی دیے ہے، انہیں اجازت بھی دی ہے، مقام و مرتبہ سمجھیے۔ خالق یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اب تمہارا کوئی تعلق پیغمبر سے نہیں رہا کیونکہ تم نے دنیا طلب کی ہے، نہیں، جو کہ لستن کاہدم من النساء، ان جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ پیغمبر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر اگرچہ امت کے افراد کے لیے یہ حکم ضرور ہے، لیکن جو پیغمبر کی بیویاں ہیں انہوں نے یہ خیال اپنے دلوں میں نہیں لانا، انہوں نے دنیا کو طلب نہیں کرنا۔ جو لمحہ بھر کے لیے دنیا طلب کی گئی تھی، پھر رب کی طرف سے حکم آیا، پھر انہوں نے منتخب کیا ہے دنیا کو نہیں، محمد عربی کو منتخب کیا ہے۔ اور کیوں نہ کرتی لستن کاہدم من النساء، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی ان جیسا جب ہے ہی نہیں، کیسی ہو سکتا تھا وہ محمد کو پسند نہ کرتی، دنیا کو پسند کر لیتی؟ انہوں نے محمد عربی کو پسند کیا۔ لمحہ بھر کے لیے جو خیال دل سے ہو کر دنیا کا گزرا ہے، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے پہلے بھی ازواج نبی کا تذکرہ، بعد میں بھی ازواج نبی کا تذکرہ، اللہ کے عالم ازواج نبی کا تذکرہ کر کے کہتا یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ رب کہتے کہ جو یہ لمحہ بھر کے لیے دنیا کا خیال تمہارے دلوں کے قریب سے گزرا ہے، یہ خیال بھی رجس ہے۔ رب اس کے لیے کہتے انما یرید اللہ، اور وہ رب جب ارادہ کرتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ارادہ کرے اور پھر ہو نہ جائے، اس کے ارادے کی دیر ہے، پھر ہو جایا کرتے۔ رب کہتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ رب اعلان کرتے ہوئے بتلاتے کہ لمحہ بھر کے لیے جو دنیا کا خیال ازواج مطہرات کے دل سے گزرا تھا، رب نے اسے بھی پاک کر چھوڑا ہے، رب نے اسے بھی ٹیشو ہے، ٹیشو توجہ ہے، بول لو نا جی، کہیں نہیں توجہ تھوڑی، ہاں جی توجہ ہے تھوڑی، گل سمجھ چاہیے، ہاں جی
आयत भी समझे चाहिए जी, उच्चा बोलो ना, समझे चाहिए कि नहीं आई? आ रही है जी। अगली गल करिए, क्यों भाई मौलवी साहब, करिए अगली गल। हाँ जी, उनवान दसा हुण तुहानू, जिस ते मैं तकरीर करनी है उनवान दसा जी, दसिए उनवान के छड़ देविए जी। उनवान के है जिस ते मैं तुहाडे नाल गल करना चाहना। उनवान ये है कि 3 शख्सियात ऐसी हैं जिनकी मिसल रब ने कोई नहीं बनाया। उन्वान क्या है? 3 शख्सियात ऐसी हैं जिनकी मिसल रब ने, ऊंचा ऊंचा, जिनकी मिसल रब ने कोई और नहीं बनाया। पहली शख्सियत बोलो जी, अल्लाह शख्सियत है जी जी, उच्चा बोलो ना फिर। मौलवी साहब कितने खूबसूरत अल्फाज है। मौलाना फारूक साहब तुहानू आका दा नामे नामी दस रहे हैं, ते तुसा अपनी जुबान चू भी अदा कर दो, कोई हर्ज नहीं। बोलो ना, केड़ी शख्सियत है? पहली शख्सियत मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिनकी मिसल कोई और नहीं है, जिनकी मिसल कोई और नहीं है। हत्ता के इंसानियत आपकी मदा चौके बयान नहीं कर सकती, उसकी ताकत और कुव्वत नहीं है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मकाम और मर्तबे को बयान कर सके, आपकी अजमत और बुलंदी को बयान कर सके, चूंकि कौम जानती नहीं है रब ने मोहम्मद को मकाम क्या अता किया है, या मोहम्मद जानते हैं या बनाने वाला खालिक जानता है कि आपको मकाम और मर्तबा क्या हुआ अता हुआ है। इंसानियत तो थक कर ये कह चुकी है, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ही। किस्सा मुख्तसर, आपकी मदा इंसानियत के बस में नहीं है, बस यही कहा जा सकता है खुदाए बुजुर्ग को बरतर के बाद आप ही का मकाम और मर्तबा है। एक शख्स ने आपकी मदा में 40,000 अशार लिखे और आखिरी शेर ये लिखा कि थकी है फिक्र रसां और मदा बाकी है, कलम है अबला पा और मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा और मदा बाकी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी का एक एक लम्हा इतना मुनव्वर, इतना रोशन, इतना बेमिसाल, इतना यकता, इतना तन्हा है कि उन जैसा किसी और का कोई लम्हा नहीं है। आप मोहम्मद अरबी के हुस्न की पहचान करवाना शुरू करें, इंसानी जुबान थक सकती है। मोहम्मद अरबी की खूबसूरत मोटी आंखों में मौजूद सुर्ख धारियों की तशरीह भी बयान नहीं कर सकती। मोहम्मद अरबी की वल्लैल जैसी जुल्फों की तशरीह भी बयान नहीं कर सकती है। मोहम्मद अरबी के चेहरे पे मुस्कुराते हुए उन बेहतरीन तराशीदा लब जिनको देखकर जाकूत बने हैं, उन लबों की तशरीह भी और उस पर फैलने वाली मुस्कुराहट का मंजरनामा इंसानियत बयान नहीं कर सकती। जैसे शायर ने कहा, मूसा होश रफ्ता बजके जलवाए दीदार तुम्हें निजात मी नगरी तक तबसुमी। मूसा तो एक लम्हे में उनके होश उड़ गए थे जब रब की एक झलक देखी। आप हर लम्हे रब की बारगाह में मुस्कुराते रहते हैं। रब ने मोहम्मद जैसा कोई और नहीं बनाया। मोहम्मद इसमें यकता है, मोहम्मद इसमें तन्हा है, मोहम्मद इसमें बेमिसल है, मोहम्मद इसमें बेमिसाल है। रब ने भेजा तो आखिर में, पर पैदा आपको पहले किए। नबुव्वत का सिलसिला शुरू हुआ आदम से शुरू होते, रब कहा उसे जाते तो किसी शय की तरबियत करे, तरबियत करते करते उसे हद्दे कमाल तक पहुंचा दे। रब ने नबुव्वत का आगाज किए आदम से शुरू होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आकर वो हद्दे कमाल को पहुंची और इस इंतहा को पहुंची है कि अब मोहम्मद के बाद कोई और नबी नहीं आ सकता। मुमकिन ही नहीं है कि इतनी तकमील के बाद फिर कोई और लाया जाए, मुमकिन नहीं। मोहम्मद के बाद किसी और को भेजा जाए, रब ने उसके बाद मोहर लगा छोड़ी है कि अब रब की तरफ से भी उसका कोई पैगाम्बर जमीन पर नहीं उतरेगा। मोहम्मद इसमें यकता और बेमिसल है। पहली शख्सियत केड़ी हुई? बोले ना। दूसरी जी, उच्चा 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 जी,
پہلی محمد، دوسری میں تو آخیا 3 شخصیات ایسی ہیں جنہاں دی مثل کوئی نہیں، 3 ایسی ہیں جن کی مثل کوئی نہیں. پہلی کون سی ہو گئی؟ محمد رسول اللہ. دوسری بولو اچھا، تسا نہیں بولنا مولوی صاحب، اچھا جی اور اچھا. میں بلوا پتہ تھوڑا کیوں رہا بھائی، اٹھنا نہیں، میں بس کر دینا بھائی. بولو جی. نا انج نہیں ہونا، پھر انج نہیں ہونا مولوی صاحب، انہاں دسو انج نہیں ہونا. یہ میں اتنا زور لانا ہے تو میرا پتر پھر تسا بھی تبانا ہے نا. چھوٹے بچے ہیں تاہم واسطے پتر آکھے. گل توجہ ہے؟ بولو نا. پہلی شخصیت کیڑی ہے؟ دوسری جی دوسری شخصیت کون سی ہے؟ دوسری شخصیت وہ ہے کہ اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ رب العالمین جب اپنی رحمت کی انتہا کی تو رحمت کی انتہا کرتے ہوئے رب کے عرش نے اس ساری کائنات کو گھیر لیا. حق یہ بنتا تھا، تقاضا یہ بنتا تھا کہ جب اس کا آخری رسول آئے، اس کا محبوب آئے، اور وہ آئے جو وجہ وجود کون و مکان ہے، تو وہ محض رحمت نہ ہو، وہ رحمت للعالمین ہو. رب العالمین کا آخری خلیفہ، اور جو اگر دوسرے لفظوں میں کہیں تو پہلا بھی، وہ جب آئے تو پھر آئے تو ان کی رحمت محدود نہیں تھی، کسی علاقے اور بستی تک نہیں، بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. حق یہ بنتا تھا. پھر میں کہوں تو آپ کی رحمت نے بھی ہر ایک شے کو کائنات میں گھیرا، اور تقاضا یہ بنتا ہے کہ جب محمد کا خلیفہ آئے تو اس میں بھی رحمت موجود ہو، کہ جیسے رحمت کی انتہا ہوئی تو رحمت للعالمین آئے. پھر جب محمد رسول اللہ کا پورا فضل اپنے صحابہ پہ اترا تو اس میں سے ارحم امتی بھی امتی ابو بکر آئے. اور ابو بکر وہ شخصیت ہے جس پر پوری امت مسلمہ متفق ہے، پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے، پوری امت مسلمہ اس بات کے اوپر پختہ ترین عقیدے اور نظریے کے ساتھ کریے. یاد رکھیے گا، جس چیز کو اجماع کہا جاتے اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتے کہ امت کے افراد میں سے کوئی ایک طبقہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے. جو اس کا انکار کرتے اس طبقے کا تعلق امت مسلمہ سے نہیں ہوتا، یعنی وہ امت مسلمہ کے طریق اور راستے پر گامزن نہیں ہوتے. امت مسلمہ جس بات پر اجماع کر چکی ہے وہ اجماع یہ افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت کو ابو بکر کہا جاتے. وہ ابو بکر جس کی فضیلت کو خلاق عالم کتاب اللہ میں بیان کرتے، وہ ابو بکر جس کی مدح سرائی محمد عربی کرتی، وہ ابو بکر جس کے لیے آسمان سے جبریل اتر کر سوال کرتے. ابو بکر بتلائیے، رب آپ سے پوچھنا چاہتے آپ اپنے رب سے راضی ہیں؟ رب سے راضی ہیں، رب سے راضی ہیں. جواب ابو بکر کہتے کیسے ہو سکتے میں اپنے رب سے راضی نہ ہوں؟ وہ ابو بکر قرآن و حدیث ایک ایسا عظیم ترین مجموعہ ہے کہ جن کے ذریعے آپ یقیناً فلاح حاصل کرتے. لیکن میں آج ایک نقطے کے طور پر لغت کی بات کروں گا. لغت کے الفاظ کے مطابق جس لفظ جب بکر ذکر کیا جائے اور با کے فتح کے ساتھ لفظ بکر آئے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے ایسا فرد جس کی مثل کوئی نہ ہو. جس کی مثل بولیے نا، جس کی مثل کوئی نہ ہو. توجہ ہے؟ گال سمجھے ہو؟ ابو بکر وہ ہے جو اس میں یکتا ہے، تنہا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے. جو قربانی ابو بکر نے دی، جو قدر و منزلت رب نے ابو بکر کو عطا کی، وہ اس میں کیا ہے؟ اچھا بولو، اس میں کیا ہے؟ یکتا اور بے مثل ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نا. تیسری شخصیت کون سی ہے جی؟ اچھا بولو بھائی.
جی توجہ ہے، بولو نا، سم بک من ہو گئے ہے نا، انجے نہیں یہ سن بھی کوئی نہیں رہے، بول دے تو نہیں پہ، سن دے بھی کوئی نہیں پہ جی، مزہ تو آیا بیٹھے پر ایویں نہ کرو، کچھ بولو بھی صحیح.